بسم اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا طول قسم قسم الحمد للہ ماہ ذی الحجہ یہ بابرکت ساعتوں میں آج شب 9 ذی الحج ہے ماشاءاللہ اسپیشل ٹرانسمیشن حج و قربانی کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے آج کی عظیم الشان ٹرانسمیشن پیش کر رہے ہیں آپ کا میزبان سید قاسم بخاری حاضر خدمت ہے۔ اور ماشاءاللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ جو ٹرانسمیشن میں شریک ہوتے ہیں جنہیں آپ مختلف چینل پر سماعت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں احسن انداز میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں، میری مراد میرے ساتھ جلوہ افروز ہیں مفتی محمد صادق نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا فضل ہے، بس آج اچانک ارادہ ہوا، ہمارے دوست عتیق بھائی نے مشورہ دیا کہ آج خاص رات ہے تو آج کچھ پروگرام ہو جائے، ہم نے کہا چلیں اچانک۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے رمضان میں ریگولر ماشاءاللہ چل رہی تھی تو کافی لوگوں کے سوالات بھی آتے تھے، ہم سوالات جو ہے اپنے پروگرام میں شامل کرتے تھے، مفتی صاحب پر جو ہے جوابات عنایت فرماتے تھے، باقاعدہ آغاز کلام سے انشاءاللہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ ہوگا۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ سہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظر بچھاؤں پل کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے غیر سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی ہے تیرا مایا، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ الحمدللہ باقاعدہ آغاز ٹرانسمیشن کا نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا ہے۔ جو آپ اگر ہمارے سے ٹرانسمیشن میں سوالات کرنا چاہیں، جیسے کہ ماہ ذی الحجہ کے روزوں کے حوالے سے اور بالخصوص قربانی کے حوالے سے کچھ سوالات کرنا چاہیں تو بذریعہ کمنٹس ہمیں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ مفتی صاحب جواب عنایت فرمائیں۔ ماشاءاللہ آج کی یہ عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اللہ پاک اس ماہ ذی الحجہ کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ آئیے سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب آج کی رات بڑی عظمتوں والی رات ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بتائیں آج کی رات کی اہمیت کے حوالے سے جو ہمارے ناظرین ہیں ان تک یہ جو بات پہنچ جائے، آج کی رات کی اہمیت کیا ہے، اس پر تھوڑا
बड़ा प्यारा सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इन रातों में मार्केटों में जाया जाता है। दो मार्केटें होती हैं, या तो जानवर की मार्केट होती है या कपड़ों की मार्केट होती है, और इसी में या कपड़ा सीना इनमें लग जाते हैं। जबकि अगर हम कुरान पाक को देखें तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने सूरह फजर में फरमाया वल फज्र व लयालिन अश्र, फजर की कसम और 10 रातों की कसम। नमाज फजर की कसम और दूसरी नमाज एक सूरत में अल्लाह ने फरमाया बहुत मशहूर वल असर, असर की कसम। ये दो नमाजों की अल्लाह ने कसम फरमाई, फजर की कसम, असर की कसम। तो इस पे भी बड़ा राज है कि इसमें ये राज है कि फजर के वक्त में हमारे पास फरिश्ते आते हैं और असर तक वो रहकर हमारे आमाल को देखते हैं और बाकायदा लिखते हैं। और असर का जब नमाज का टाइम होता है तो वो जो फजर को आए होते हैं वो असर को वो जाते हैं, और असर से फजर तक दूसरे फरिश्ते आते हैं। तो अब यहाँ पर अल्लाह ने दोनों वक्तों में बरकत वाली नमाजें रखी, फजर भी रखी, असर भी रखी। अब जो फजर में आए थे तो देखा नमाजों में है, नमाजों के बाद तस्बीहों में है, इशराक में है। अब वो जब जा रहे हैं दूसरे फरिश्ते आ रहे हैं तो ये जाते जाते जो दूसरे आए असर के टाइम पर तो उन्होंने देखा ये नमाजों में है। तो अव्वल भी नमाज आखिर भी नमाज, तो इसमें भी ये राज है। इसलिए इस नमाजों की अल्लाह ने कसम फरमाई, वल फजर भी फरमाया फजर की कसम, इसी तरह फरमाया वल असर, असर की कसम। दूसरी बात, और असर की कसम खाने के हवाले से और भी तफसीर है कि ज़माने मुस्तफ़ा की कसम, ज़माने की कसम, तो इस तरह मुख्तलिफ हुए। फिर अल्लाह ने फरमाया सूरह फजर में वला यालिन अशर, 10 रातों की कसम। मुफस्सिरीन से पूछा गया वो 10 रातें कौन सी हैं जिसकी अल्लाह कसम खाए। रातें तो इतनी हैं, पूरे साल इस्लामी महीने के हिसाब से भी जो दिन बनते हैं वो 355 दिन में बनते हैं। और वैसे अगर जो है वो मशरिक़ी हवाले से अगर अंग्रेज़ी हिसाब से देखा जाए तो 365 दिन का साल बनता है। तो यहाँ इस्लामी हवाले से भी 355 दिन एक साल का बनता है, तो उसमें 10 रातों की कसम खाई जा रही है। तो जब वो रातों की कसम है तो इसका मतलब कोई ख़ास बात होगी उस रातों में। मुफस्सिरीन से पूछा वो रातें कौन सी हैं जिस रातों की रब कसम खाए, उस रातों की जिस रातों को रब कसम खाए तो उस रातों की अहमियत भी क्या है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उन 10 रातों से मुराद ज़िलहज की ये 10 रातें हैं कि जिनकी अल्लाह रब्बुल जलाल ने कसम फरमाई है। अब सवाल ये है कि जब कसम फरमाई है तो ये रात आम रातों से ख़ास हो गई। जब आम रातों से ख़ास हो गई तो इसका दर्जा, इसकी फजीलत, इसका मर्तबा, इसका मकाम दूसरी रातों से बढ़ गया। अब आइए हुजूर से पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 10 रातों की फजीलत क्या है। तो मेरे आका फरमाते हैं कि हर एक रात की फजीलत शब कदर के बराबर। वहाँ हमें एतिकाफ में 10 दिन बिठाया गया ताकि एक रात हमें शब कदर मिल जाए जो खैरुम मिन अल्फ शहर है, जो 1000 महीनों से बढ़कर है। कितनी बढ़कर है वो जितना रब जाने या रब का महबूब जाने, बढ़कर है। मगर यहाँ तो हर रात को शब कदर के बराबर सवाब रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रातें ज़िलहज की पहली रात से लेकर 10 रातें तक आम रात नहीं है, बड़ी ख़ास रात है। इन रातों में मोबाइल से दूर होना चाहिए, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टा से, पता नहीं क्या क्या नाम है, ईमू से, लीमू से, इन सब से दूर होना चाहिए। इन रातों को इबादत में गुजारना चाहिए, ज़िक्र अस्कार में गुजारना चाहिए। फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 रातें जो इबादत करता है अल्लाह उस पर जन्नत को लाजिम कर देता है। अल्लाह ने लाजिम फरमाया कि जन्नत लाजिम हो जाएगी। आज हम कहते हैं कि यार ऐसा कुछ हो जाए कि हम को जन्नत मिल जाए, तो हुजूर ने हमें बता दिया 5 रातें जो इबादत में गुजारे अल्लाह उस पर जन्नत को लाजिम कर देता है। ये सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 5 रातें कौन सी हैं। मेरे आका ने फरमाया एक 15वीं शाबान की रात है, दूसरा फरमाया कि जो है वो एक मीठी ईद की रात, ईद उल फितर की रात है, और फिर 3 रातें ये हैं जिसमें है 8वीं ज़िलहज की रात, आज 9वीं ज़िलहज की रात और 10वीं ज़िलहज की रात। उन्होंने फरमाया इन 5 रातों को जो इबादत में गुजारता है उसको पर अल्लाह ताला जन्नत को वाजिब फरमा देता है। तो ये रात तो बड़ी अहमियत वाली रात है। इस हैसियत से भी जो हुजूर का फरमान है कि शब कदर के बराबर सवाब, फिर इस हैसियत से भी कि इनमें पहली
6-7 راتیں بھی فضیلت والی ہیں، مگر پھر آگے کی 3 راتیں 8ویں 9ویں اور 10ویں رات کو حضور نے فرمایا کہ یہ رات اور وہ 2 راتوں کو عبادت کرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے، لہٰذا ان راتوں کو غفلت میں نہ گزاریں۔ خاص کر کے دیکھیں قربانی کے لیے جانور لے رہا ہے لے، مگر فضول مارکیٹوں میں گھومنا، حضور نے کہا سب سے بری جگہ روئے زمین کی وہ بازار ہے، اور سب سے بہترین جگہ جو روئے زمین کی وہ مسجد ہے۔ ہمارے مسجد میں ویرانیاں ہیں، مسجد اور بازاروں میں آبادیاں ہیں، لہذا کوشش کرے ضرورت کے تحت بازار جائے اور جا کر لے کر واپس آ جائے۔ زیادہ ٹائم وہ بندہ مسجدوں میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے، تاکہ اس کی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے جیسے سماعت کیا کہ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں جو آج کی رات کی فضیلت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے جواب عنایت فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، عرفہ کا روزہ جو رکھا جاتا ہے، ماشاءاللہ دیکھنے والے ناظرین ہیں، انہیں بھی معلوم ہوگا، سب کو معلوم ہوگا کہ عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے، ذرا اس پر تھوڑا 9 ذی الحج کا دن جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنا ایک باعث ثواب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 9 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 سال کا روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 2 سال کی گناہ 2 سال اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یہ 9 ذی الحج کا روزہ، اب یہاں ہے نفس کا مقابلہ، ادھر ہے قریب آ رہا ہے عید کا، اور خواہشات بڑھ رہی ہیں کہ بھئی بوٹیاں آنے والی ہے، باربیکیو آنے والے ہیں، بریانیاں اور بوٹیاں سب چیزیں آنے والی ہیں، اس سے پہلے ایک دن روزہ آ رہا ہے۔ تو یہ اندر سے نفس سے مقابلہ ہے، اور کامیاب وہ بندہ ہے جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا، اور نفس کو جس نے ہرا دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اب یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی موقع پر آپ نے فرمایا عوارف المعارف میں، نفس کو آپ تابع کر کیسے سکتے ہیں، کیونکہ نفس بڑا خطرناک ہے، یہ تو شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، مگر شیطان سے بھی زیادہ خطرناک نفس ہے۔ اب اس نفس کو تابع کرے، اس کی مخالفت سے بچے، تو اس کے بارے میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت نوافل، یہ کثرت نوافل جو ہوتا ہے یہ بندے کو نفس کی مخالفت سے بچاتا ہے، اور نفس کو تابع کرتا ہے، اور رب کی فرما برداری کی طرف لاتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ 9 ذی الحج کا روزہ کوشش کر کے ضرور رکھا جائے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب سے سوالات کا سلسلہ جاری و ساری ہے قربانی کے حوالے سے اور آج کی فضیلت کے حوالے سے، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ ایک بکرا لیں، آج لے لیں، کل لے لیں، آپ نے اس کو ذبح کیا، وہ ذبح ہوا، اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ قربانی ہوئی۔ آپ نے گائے لے لی، اونٹ لے لیا، بچھڑا لے لیا، بیل لے لیا، بھینس لے لیا، آپ نے عام دنوں میں لیا، ذبح کیا، وہ ذبح ہوا، قصائی نے کاٹا، ذبح ہوا۔ آپ نے شادی کا موقع ہے، عقیقہ کا موقع ہے، کسی اور موقع پر آپ نے اس جانور کو جب ذبح کیا، وہ جانور ذبح ہوا، مگر اس کو قربانی نہیں کہیں گے۔ مگر جب یہی ذی الحج کی 10 تاریخ آ جائے، اب آپ جب کاٹ رہے ہو تو اب اس کو آپ ذبح نہیں کہہ رہے، ذبح تو ہو رہا ہے، مگر اس کو کہہ رہے یہ قربانی کر رہے ہو۔ اس دن بکرا کاٹا، یہ قربانی کر رہے ہو، اس دن گائے کاٹی، یہ قربانی کر رہے ہو، اس دن بھینس کاٹا، قربانی کر رہے ہو، اونٹ کاٹا، قربانی کر رہے ہو۔ دوسرے دنوں میں وہی آپ عمل کر رہے ہو تو اس کو قربانی نہیں کہہ رہے، اس دن جب کر رہے ہو تو قربانی کہہ رہے ہو۔ یہ نام کے اندر کیا راز ہے؟ تو نام میں اصل میں قربانی قرب سے نکلا ہے، اور قرب کا معنی قریب ہونا، اور قربان فعلان کا وزن ہے جس کا معنی بہت زیادہ قریب ہونا۔ تو یہ ایام نحر میں 10 تاریخ، 10 ذی الحج، 11 اور 12 ذی الحج، یہ 3 دنوں میں قربانی کرنا اتنی برکت ہے کہ اتنی برکت ہے کہ اتنا کہ بندہ رب کے قرب میں ہی نہیں آتا، قربان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی، کہ بنی آدم جو ہے وہ یوم نحر میں جو عمل کرتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کو جو پسند ہے وہ
جانور پر خون بہانا یعنی یہ قربانی کرنا یہ سب سے زیادہ اچھا عمل کہلاتا ہے۔ اس دن آپ نے اگر آپ نے 25,000 کا بکرا ذبح کیا اور ایک نے 1 کروڑ صدقہ کیا تو اس 1 کروڑ صدقہ کرنے والے کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو 25,000 بکرا صدقہ کرنے والے کو ملے گا۔ ایک نے 12,000 یا 13,000 کے گائے کا حصہ ڈالا اور ایک نے 50 تولہ سونا غریبوں کو دیا تو حضور کے فرمان کے مطابق ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم کہ اللہ کو سب سے زیادہ یہ یوم نحر میں وہ 50 تولہ سونا دے اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس کو ملے گا۔ کسی نے کسی کو مسجد بنا دی، کسی نے جو ہے وہ پانی کا وہ کولر لگا دیا کہ پانی پیتے رہے، کچھ بھی کر دیا، ثواب نہیں ملے گا۔ اس دن جو ملے گا وہ اس چیز کا ملے گا۔ اس لیے اس دن اس چیز کو اہمیت دی جائے اور اس دن کی فوقیت کو رکھا جائے۔ اب آگے فضیلت کی طرف آتا ہوں، مگر میں نے ایک دفعہ کافی سال پہلے ایک دفعہ تفسیر میں پڑھا تھا کہ ایک ہندوؤں کا اعتراض ہوا۔ ہندوؤں نے کہا جس کو تم مارو وہ حلال، جس کو رب مارے وہ حرام، یعنی گائے مر گئی یہ حرام ہو گیا، بکرا مر گیا رب نے مارا مر گیا تو رب کی طرف سے موت آئی تھی مر گیا وہ حرام، جس کو تم نے لے کر بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کیا وہ حلال، جس کو تم مارو وہ حلال، جس کو رب مارے وہ حرام۔ یہ ایک اعتراض کیا تو پھر یہاں علماء نے جواب دیا اور علماء نے کہا بات یہ ہے کہ ہم اپنے بندے نہیں، ہم رب کے بندے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ رب کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر کے سر تسلیم خم کرتا ہے، وہاں اس کی مرضی پر راضی ہوتا ہے۔ اور رب کا حکم یہ ہے کہ جس جانور کو وہ اس کی جانب سے وہ مر جائے وہ مردہ ہوگا، اور جس کو تم اللہ کا نام لے کر ذبح کرو وہ زندہ ہوگا۔ تو یہاں اس نے جو ہمیں حکم دیا ہم اس کے مطابق ہو گئے، اور یہاں پر جو ہم ذبح کریں گے بسم اللہ پڑھ کر وہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس کو زندہ کہیں گے اور اس کو ہم حلال کہیں گے۔ اب یہاں پر سائنس کی تحقیق بھی ہے۔ سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ جو جانور مر جائے ویسے تو اس کے خون کا جو ہے نا اندر دماغ تک پورا خون پھیل جاتا ہے، اور اس کو اگر کوئی لے کر اور اس کو اگر ذبح کر کے کوئی کھائے گا تو وہ گوشت ایسا ہوگا جس سے نقصان ہوگا۔ یعنی کوئی بھینس مر گئی، کوئی کسائی لے کر آئے تو گوشت کاٹ کے بھیجے گا تو اندر خون سارا پھیل چکا ہوگا، وہ پھیل چکا ہوگا، وہ خون شریانوں میں وہ خون گوشت میں پھیل جائے گا اور وہ گوشت جو کھائے گا اس کو بیماری ہوگی۔ مگر جب اس کی جگہ پر جب بندہ ذبح کرے گا تو وہ خون بہہ جائے گا، جب بہہ جائے گا تو پھر جو کھاؤ گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ کے حکم پر عمل بھی ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ سائنس کے حوالے سے ذبح کر کے کھانے میں فائدہ بھی ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا قربانی کے حوالے سے کہ جانور جو تم ذبح کرتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا جو جانور کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو کر قبول ہو چکا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ وہ تمہارا جانور کا خون گرتا ہے اور خون گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے گوشت کو اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھاتا ہے، اور 70 گنا بڑھانے کے بعد وہ تمہارے نام اعمال میں تولا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث شریف میں کہ حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا کہ قربانی کے وقت تشریف لائیے، اور فرمایا کہ یہ خون گرنے سے پہلے یہ قربانی کا جانور مقبول ہو جاتا ہے اور یہ گوشت 70 گنا بڑھا کر نام اعمال میں تولا جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اہل بیت کے ساتھ خاص ہے؟ فرمایا نہیں، اہل بیت کے ساتھ بھی اور امت محمدی کے ساتھ بھی ہے۔ کہ اسی لیے کہا گیا کہ فرما اور مہنگا جانور لایا جائے اور اس کو قربان کیے جائے، کیونکہ اس سے برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب میں اس میں ایک بات اضافہ کر دوں کہ ماشاء اللہ ہمارا پروگرام سوشل میڈیا پر جا رہا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک سوال گردش کر رہا ہے قربانی کے حوالے سے، غریبوں کی شادی کے حوالے سے۔ اب اللہ یہ کیا معاملات ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ قربانی کچھ ضروری نہیں ہے، کہ جو قربانی میں لاکھوں روپے لگ رہے ہیں تو یا آپ کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیں، کسی کی بچے کی شادی کرا دیں، کسی گھر کا مسئلہ حل کر دیں۔ اس پہ تھوڑا وضاحت فرمائیں کہ قربانی کی اہمیت، کتنی اہمیت ہے اس کی، اس پر تھوڑا آپ جو نظر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہو کر قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے قربانی گاہ میں نہیں آئے، ہماری عیدگاہ میں نہیں آئے۔ وہ حضور جو رحمت للعالمین ہیں، جو ان کو گالیاں بکتا تھا تو اس کو بھی دعا کرتے تھے، دشمن آ جائے تو چادر بچھا دیتے تھے۔ اور ایسے موقع پر آپ علیہ السلام یہ کہیں کہ جو قربانی کی طاقت رکھ کر استطاعت قربانی کا تو عیدگاہ میں نہیں ہے،
اور یہاں تک کہ واجب کا درجہ کہلاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ اپنی عقل کو نہیں استعمال کرو گے, یہاں آپ کو رب کے حکم کی اتباع کرنی ہے. جیسے میں نے عرض کیا, اور حضور کا یہ فرمان میں نے عرض کیا کہ حضور نے کہا کہ یہ ایام نحر قربانی کی دنوں میں کوئی اور اگر آپ کام کرتے ہو تو اس کی وہ فضیلت نہیں ہوگی. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی بندہ 1 کروڑ خرچ کرے اور 25,000 کا بقرہ کرے تو اس دن وہ 1 کروڑ والے کو ثواب نہیں ملے گا جو اس کو ملے گا. لہٰذا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بندہ کو شادی کرا دے تو شادی کے لیے کیا ضروری ہے کہ آج ہم نے اپنی شادیوں کو مہنگا کر دیا. آج ہم نے اپنے معاشرے میں شادیوں کو جہیز دینا, سونا دینا, وہ یہ دینا, وہ دینا. دلہن کا سوٹ جو ہے وہ 1.25 لاکھ کا سوٹ ہے, اور پھر لڑکے کا جو ہے وہ فرنیچر ایسا بھیجا جائے. وہ ہم نے اپنی شادیوں کو مہنگا کر کے غریبوں کو مشکل ڈال دیا. شادی سادگی سے ہونی چاہیے, سادگی سے ہونا چاہیے. اور پھر اس صورت میں یہ ہے کہ یہ ہے لبرل قسم کے لوگ, اور یہ سازش, یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ موقع تلاش کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو موقع تلاش کرتے ہیں مسلمانوں کو بھٹکانے کا. اب اچھا خاصا سلسلہ چلا آ رہا ہوگا, لوگ قربانی کی طرف راغب ہو رہے ہوں گے, اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا موقع آ رہا ہوگا, ایسا دماغ بنا کر دماغ کو وہ کر دیتے. اس لیے ہر ایک کی نہیں سنو, اسی لیے ہر ایک کی نہیں سنو. صحیح بندے کی سننا چاہیے, صحیح عالم کی سننی چاہیے, صحیح مفتی کی سننا چاہیے, صحیح العقیدہ کی سننی چاہیے, تاکہ آپ تھالی کا بیلن نہ بن جاؤ کہ اس کا بھی سن لیا, اس کا بھی سن لیا. جب اس کا دونوں کا سن لیا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, یعنی کہ نہ ادھر کے, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس لیے اچھے لوگوں کو سنا جائے, اچھے لوگوں کو سمجھا جائے اور وہ کیا جائے. دوسرا یہ, اگر آپ کے پاس ہے تو آپ قربانی کریں, ایکسٹرا ہے تو آپ مدد بھی کرو. یہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ صدقات نہیں کرو. صدقات کی بڑی فضیلت بتائی, آپ نے جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کو دینے کی بڑی فضیلت کی, غریبوں کی مدد کرنے کی حکم دیا, آپ سب کچھ کرو. جب یہ اعتراض تب ہو کہ ان چیزوں سے منع کر دے اور کہیں صرف قربانی کرو. ہاں اس دنوں میں آپ کو قربانی کرنا ہے اگر صاحب استطاعت ہے. ہاں اس دن میں آپ قربانی کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کام کرو, ورنہ ایکسٹرا کام آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. پہلے یہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ نے مجھ سے پیسے لیے ہوئے, اور ایسی صورت میں آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ لے کر آپ کہیں کہ بھائی یہ لو فلاں, میں آپ کو 50,000 دے رہا ہوں, اس کو میں 1,00,000 دے رہا ہوں, میرے پیسے قرضہ ہے, تو پہلے تو حق میرا بنتا ہے. یہ پوچھا جائے گا بھائی قاسم شاہ پہلے صادق کے تو دو, جو تم پر قرضہ ہے وہ ادا کرو, پھر تم ایکسٹرا کرو. تو جو تم پر لازم ہے قربانی وہ کرو, پھر ایکسٹرا جو کرنا سو کرو. آپ ٹینشن میں آ گئے مولانا کا کون سا قرضہ ہے؟ نہیں قرضہ نہیں. اچھا ماشاء اللہ آپ نے دیکھا جیسے مفتی صاحب وضاحت کر رہے تھے, کیونکہ یہ سوال میں نے سوشل میڈیا پر کافی دیکھا ہے کہ جی قربانی میں لوگ لاکھوں اربوں کروڑوں روپے لگا رہے ہیں تو غریب لوگ مر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے الصدقۃ یرد البلاء, صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. حضور نے فرمایا الصدقۃ یطفئ النار, صدقات جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے. حتیٰ کہ علماء نے یہاں پر ایک کام کی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بیمار ہو, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو, بیمار ایسا ہو جائے, تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے صدقہ بکرا لیں اور بکرے کی ساری ہڈیاں نکالو, یعنی ذبح کرنے کے بعد ساری ہڈیاں نکال کے وہ دفنا دو اور سارا گوشت غریبوں کو بانٹ دو, وہ اس کی جان کا صدقہ ہوگا. اور ایسے ہمارے پاس ایسے کیسز آئے جس کے بارے میں یہ آیا کہ یہ اس کا جانی نقصان ہونے کا ہے, اور روحانی حال آیا کہ اس کا صدقہ کی جائے, اور جب صدقہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ بلا ڈال دے گا, اس کو جانی نقصان نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرما دے گا, اس پر یہ بلا ہی یہ ٹل جائے گی. تو اسی طرح اب آپ صدقہ نافلہ کریں تو اتنی برکتیں ہوں. جو آپ صدقہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا, بکرا آپ نے ذبح کر دی ہے, نفل ہے, یہاں پر آپ کا لازم نہیں تھا. اب جب نافلہ کرے تو اتنی برکتیں ہوں, اور جو حکم فرمان الہی ہو, حکم مستحبی ہو, واجب کا درجہ ہو, تو جب وہ کرو گے تو کتنی برکتیں ہوں گی. اور اس وقت کے حساب سے قربانی کرنا بہت زیادہ وہ ہوگا, چونکہ اس وقت پوری دنیا ایک عجیب لپیٹ میں ہے. اس وقت کرونا کا معاملہ, پچھلے سال بھی یہ معاملہ, اس کے ساتھ ساتھ فلاں وائرس آ رہا ہے, فلاں وائرس آ رہا ہے, دماغ کو ٹینشن, الانتظار اشد من الموت, تمہیں 3 دن میں مرنا ہے, اس ٹینشن میں بندہ کل ہی مر جائے, یہ ہے انتظار. ابھی یہ آنے والا ہے, ابھی وہ آنے والا ہے, ڈپریشن بڑھ رہا ہے, ٹینشن بڑھ رہی ہے, اور پھر مصیبتیں, یہ بلائیں آ رہی ہیں. تو اب اس صورت میں جب بندہ صرف للہیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, بوٹیاں مقصود نہ ہوں,
روٹیاں مقصود نہ ہوں، باربیکیو یہ مقصود نہ ہو، صرف اپنا دل، التقوی ہا ہونا، تقوی دل میں ہوتا ہے، اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے مقصود کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب وہ جانور کو ذبح کرے گا تو وہ اس کی طرف سے صدقہ بھی ہوگا، وہ اس کی طرف سے بلاؤں کو دور بھی ہوگا، وہ اس کی طرف سے اس کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہوگا، اس کی طرف سے قرب کا ذریعہ بھی ہوگا۔ تو اس سے کیا ہوگا، اگر اخلاص ہوگا، ثواب کی نیت ہوگی، رضائے الہی ہوگی، تو پھر یہ ساری بلائیں، ساری مصیبتیں، سارے کرونا، یہ وائرس، یہ سارے بلائیں دور ہو جائیں گی۔ مگر اس کے برعکس ہمارا اگر نیت صاف نہ ہو، صرف مقصد یہ ہو کہ یار اس نے 10 لاکھ کے لی، اس نے 3 لاکھ کے لی، اس نے فنا کے لی، یہ نام نمود ہو، یہ دنیا کو دکھاوا مقصود ہو یا بوٹیاں مقصود ہو، تو یہ بلائیں نہیں ٹلیں گی، یہ ایسی رہیں گی، بلکہ ہو سکتا ہے اور بڑھ جائے۔ ہماری اور آپ کی ریاکاری کی وجہ سے، میڈیا والوں کی، دنیا والوں کی ریاکاری کی وجہ سے یہ سب کی سب ایسی رہے گی۔ یہ آپ کا اندازہ بھی چند دنوں بعد ہو جائے گا، ہم اور آپ کا اندازہ چند دنوں بعد ہوگا۔ اگر یہ بلائیں ٹوٹ رہی ہیں، یہ کرونا جا رہے ہیں، یہ سب ہٹ رہے ہیں، تو سمجھو ہم سب کی طرف سے قبول ہو گیا، قہر جا رہا ہے اور رحمت آ رہی ہے۔ اور نہیں گیا تو سمجھے ہمارے یہ صرف بوٹیاں لگی ہوئی تھی اور یہ سب دکھاوے تھے، اس لیے کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر رجوع اللہ کرنا ہوگا، دل سے، سر کو جھکانا مقصود نہیں ہے، دل کو جھکایا جائے۔ جب دل کو جھکایا جائے گا تو پھر کرم نوازی ہوتی چلی جائے گی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک ماشاءاللہ ٹرانسمیشن جو ہے جاری و ساری ہے، اور یقین مانے سوالات کافی ہیں ماشاءاللہ۔ جتنا وقت ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علامہ صاحب سے بات جو ہے کم کی جائے، سوالات زیادہ کی جائیں، جوابات زیادہ جو ہے وہ ہمیں دے سکیں، تاکہ اگلا سوال ہے علامہ صاحب، ابھی گفتگو ہماری جاری ساری، سوال پر سوال ذہن میں آتا ہے۔ اب جو بندہ قرض دار ہو، جیسے کسی بندے کو قرضہ ہے 50,000 ہے، 1,10,000 ہے، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 1 کروڑ، جس پہ قرضہ ہو، کیا اس پر قربانی کرنا واجب ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرضہ ہونا اور اس کے پاس دینے کے لیے کوئی اور وسائل نہیں ہے، اگر جو ہے وہ دینے کے وقت بچتا نہیں ہے تو اس صورت میں وہ بندہ صاحب نصاب نہیں ہوگا۔ جب صاحب نصاب نہیں ہوگا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں ایسے ظالم لوگ بھی ہیں جن کو قرضہ ہے 50 لاکھ ہے، ارے 50 لاکھ تو چلو بہت زیادہ ہے، پھر فلاں 2 لاکھ ہے، فلاں کے بعد 5 لاکھ ہے، پیسہ ہے، دے نہیں رہے، قرضہ تو ہوا مگر ان کے بعد اپنے پاس اتنا پیسہ ہے، رولنگ سب گھما رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، لگا رہے ہیں، سب چیزیں ہیں، تو وہ قرضہ ادا کرنے پر قادر ہیں، اور پھر ان کے بعد قرضہ ادا کرنے پر قدرت ہوتے ہوئے اب قرضہ تو ہے مگر دے نہیں رہے، تو اس صورت میں اگر وہ صاحب نصاب ہوتے تو قربانی واجب ہوگی۔ بات خلاصہ کلام یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے پاس اس وقت جو میرا سسٹم ہو، اس میں یہ کہ میں اتنا ہے کہ میں قرضہ اگر لیا ہوا ہے وہ قرضہ ادا کر سکتا ہوں، تو ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی میرے پاس تو ابھی 3 لاکھ کا میرے پاس قرضہ ہے اور میں کیسے قربانی کروں، ارے قرضہ ہے تو تمہارے پاس اتنا تو ہے کہ تم دے سکتے ہو تو دو، اور قربانی لازم ہوگی، اور ہے ہی نہیں، اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ اس کی قربانی کے لیے جو پیسہ ہے وہ قربانی قرضہ ادا ہی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ مجبور ہوگا، جب مجبور ہوگا تو قربانی اس پر لازم نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہ عام طور پر کافی ایسے معاملات دیکھے جاتے ہیں جو قرضدار لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کا قرضہ جو ہے لے کر ان سے جو ہے پھر ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، قربانی کے لیے اپنے آپ کو، جیسے آپ نے بتایا، دکھاوے کے لیے وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے، پھر معاملات کو باقی۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے قرضہ بھی ادا کرے، ایسے موقع پر اگر آیا ہے، دیکھیں قربانی کے جانور کا حصہ کوئی اتنے نہیں ہے، قرضہ عام طور پر لوگوں کے بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں، اگر ہیں تو اگر کچھ گنجائش ہے تو کرے، یہ موقع یہ کرے، صرف للہیت کے ساتھ کریں، تاکہ یہ، اور پھر اللہ تعالیٰ وسائل بنائے گا، قرضہ بھی ادا کرے۔ مگر اگر وہ صاحب نصاب نہیں بنتا تو اس صورت میں واجب نہیں ہے تو لازم نہیں ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ سوالات مفتی صاحب سے جاری و ساری ہیں الحمدللہ، کیونکہ میری تو کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات ہوں، کیونکہ علامہ صاحب کا وقت جو ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ روحانیت سے وابستہ ہیں، عامل بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں الحمدللہ۔ انہیں آپ مختلف چینل پر سماعت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب ایک سوال اور ہے، اب جو احباب، جو ہمارے بھائی صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ قربانی کر سکتے ہیں، انہیں تو ثواب ملے گا،
اب جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حالات ایسے ہیں، بعض لوگوں کے پاس انتظامات نہیں ہوتے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی قربانی کا پورا ثواب ملے، جتنا جو مالدار بندہ ہے اس کو مل رہا ہے وہی ثواب اتنا ہمیں بھی ملے. اس پر تھوڑی وضاحت. بات یہ ہے کہ مجھے ایک حدیث شریف یاد آئی کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مالدار لوگ تو کما رہے ہیں، وہ صدقات کر رہے ہیں، وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ اچھے اچھے اعمال کر رہے ہیں، وہ غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، اور یہ اور ثواب ہی ثواب کما. ہم نہ صدقات کر پاتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے پاتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، تو اب ہمیں تو کیا ہم جو ہے وہ مایوس ہو رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو وہ ثواب دے رہا ہے، وہ ثواب تمہیں مل جائے گا. سبحان اللہ. تو پھر وہ آگے پھر غریب وہ صحابہ پہنچ گیا، رسول اللہ وہ تو ہم کو بھی پتہ چل گیا. اب وہ بھی فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی کرتے رہے، ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا، تم بھی کرو تمہیں بھی ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. تو اسی طرح یہ ہے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے تو اس پر تو قربانی واجب ہے، فقہ حنفی کے مطابق اس پر قربانی واجب ہے. مگر جو بندہ ایسا ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہیں اور جو ہے وہ وسائل نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ ہے، مجھے یاد ہے تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 ذی الحج تک جو ہے اس کو چاہیے کہ ناخن نہ کاٹیں اور بال نہ کاٹیں، اور جب یہ دن گزر جائے تو اس کے بعد یہ بال وغیرہ کاٹ لیں، ناخن کاٹ لیں، تو اللہ تعالیٰ وہ جو بندہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھ سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. اب یہاں ایک راز ہے، یہ حکم خالی جو قربانی نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی ہے، جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہے. چلو جو قربانی نہیں کر پا رہا اس کو تو چلو قربانی کا ثواب مل گیا، مگر جو قربانی کر رہا ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی. سوال تو یہ ہے نا، جو قربانی کر رہا ہے اس کو وہ ذی الحج سے لے کر، جیسے میری جو ہے یہ تھوڑے سے بڑھ گئے، اب میں منہ سے بھی سیٹ نہیں کرا پا رہا. اب وہ کل آج ٹی وی کا پروگرام تھا تو سوچ رہا تھا جانے کا، مگر نہیں کہ بھائی وہ یہ ذی الحج کا دن ہے، ان دوران بال وغیرہ نہیں کاٹنا چاہیے، ناخن نہیں کاٹنا چاہیے. تو اب یہاں ایک صوفیہ کو بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ دن حج کے دن ہیں، اور حج کے دنوں کے اندر حاجی جو ہوتا ہے اس پر قیودات ہوتی ہیں. حالت احرام کے اندر اس کو ناخن کاٹنے کی ممانعت ہوتی ہے، اس کو بال کاٹنے سے منع ہوتا ہے، اس کو بال توڑنے سے منع ہوتا ہے. اس کے اب کیا ہے کہ وہ اس پر قیودات ہوتی ہیں، اور وہ بندہ جو یہاں پر ہے وہ وہاں والے کی کچھ نہ کچھ جھلکیوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. جب جھلکیوں کے اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں والا حاجی پر رحمت الہی کی ابر بارش برس رہی ہوتی ہے، اور جب ان کی جھلکیوں کو مشابہت کو جب یہاں والا کوئی اپناتا ہے تو جو وہاں برس رہی ہے اس کی کچھ نہ کچھ بوند اس پر بھی برسنے کے امکانات بن جاتے ہیں. امید بنتی ہے کہ اس پر بھی کچھ نہ کچھ یہاں والے پر بھی برسے گی جو حج کو نہیں گیا ہے. تو اس مشابہت سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ ان دنوں میں وہ بال وغیرہ یا ناخن وغیرہ نہ کاٹیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے کہنے سے پہلے ہی آپ جو ہے بات کو سمجھ لیتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک کی محبت قائم و دائم رکھے. اگلا سوال ہے علامہ صاحب کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کیونکہ آج کل بعض جانور قد میں چھوٹے ہوتے ہیں، بعض جانور قد میں بڑے ہوتے ہیں، اور آج کل جو خریدار جیسے کہ جاتے ہیں مارکیٹ وغیرہ میں تو بعض احباب جو ہیں انہیں اتنی نالج نہیں ہوتی جانور کے حوالے سے. تھوڑا اس پر وضاحت کریں تاکہ ہمارا کوئی جو ہے کلپ سنے تو کلپ سننے کے بعد اس پر عمل کرے، اس بات کی تحقیق میں بھی جائے. تو جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ دو باتیں. پہلی بات یہ کہ عمر کے حوالے سے جو قید ہے اس میں سے ایک دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. اس میں بکرے کی جو عمر ہوگی، بکرا یا بکری کی، وہ 1 سال فکس ہونا ضروری ہے. 1 سال سے 1 دن بھی اگر کم ہوا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، قربانی ہوگی نہیں. اور دوسرا جو گائے یا بھینس ہو، یا گائے ہو یا بیل ہو یا بھینس ہو، تو ان کی قربانی کے بارے میں کہ 2 سال سے کم 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے. اور اونٹ ہے تو اس کے 5 سال سے کم اس کی عمر نہیں ہونا چاہیے. اور حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مینڈھا ہو، کوئی اس کا جو ہے وہ دمبا ہو، اور وہ 6 مہینے کا ہو مگر دیکھنے میں ایسا لگتا ہو فربا، ایسا تو موٹا تازہ کہ دیکھنے میں 1 سال کے برابر لگتا ہو، تو اس کی قربانی کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اب یہاں پر باقاعدہ اس کی علامتیں رکھی ہیں کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ 1 سال کا ہوا یا نہیں ہوا. تو اب یہاں پر جب وہ 1 سال کا ہو جاتا ہے بکرا، تو اس کے دانت، بکرا یا بکری، اس کے دانت ٹوٹتے ہیں. اچھا یہ ہے. اسی طرح گائے وغیرہ کا بھی ہے. بعض ایسے بھی جانور ہوتے ہیں جن کے نہیں ٹوٹتے دانت،
ٹائم ہو جاتا ہے نہیں ٹوٹتے. تو اب یہاں علماء فرماتے ہیں یا تو اس نے خود پالا ہوا ہو جی اور اس نے پالا ہو اور اس کو یقین ہو کہ اس کا وہ ٹائم جتنا ہے، جیسے کہ بکرے کا تو 1 سال، گائے ہے تو 2 سال، اونٹ ہے تو 5 سال، دمبا ہے تو 6 مہینہ، اس کو اپنا ہی ایک پورا اس کو مشاہدہ پکا ہوگا. خود پالا یا پڑوس میں کوئی پالا ہوا دیکھتا رہا ہے ایسا، تو اب اس کو عین الیقین ہے، پکا اس نے دیکھا، اس کو یقین ہے، تو اب اس کو شک و شبہات نہیں ہے. اب وہ علامت نہ بھی پائی جائے تو اس صورت میں وہ لے سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے. اگر ایسا نہیں تو پھر اس فیلڈ کا جو ماہر ہو، جو ایسے قصاب ہو جن کو اس چیز کا تجربہ ہو، اور پھر مارکیٹ میں وہ جا کر وہ غور و فکر کے بعد وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کنفرم میرا اندازہ قوی اندازہ ہے، اور وہ ایسا ہو کہ اس کے اور بھی اندازے قوی نظر آئے ہوں، تو پھر اس کے بیس پر بھی آپ لے سکتے ہیں. مگر احتیاط اس بات پر ہے کہ ایسی صورت میں نہ لیا جائے، کیونکہ آپ پیسہ بھی خرچ کریں اور آپ کی وہ حکم جو واجب کا ہے اس کی شرائط پوری نہ ہوں، تو اس صورت میں اگر وہ سستا بھی مل رہا ہو نا، کیونکہ میرے پاس ایسے بھی فون آئے جنہوں نے کہا حضرت ہمیں وہ ریٹس ہمارے بارے میں آ رہا ہے مگر یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا بھائی 10,000 مہنگا لے لو مگر شخص سے تو نکلو نا، تم بھی ڈاون ڈاؤن ہوتے رہو، پھر قربانی واجب قبول ہوئی ہو نہ ہو. تو احتیاط یہ ہے، ورنہ قوی یقین ہوگا تو پھر قربانی کے لیے وہ جانور لیا جا سکتا ہے. جی جی ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ سماعت کر رہے ہیں مفتی محمد صادق نقشبندی صاحب کو، جو ماشاءاللہ سوالات کا بھرپور حاضرین بھی انداز کچھ میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں، وہ کمنٹس میں کچھ نہ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے جی ہیں. جی آپ سے کوئی شرعی سوال ہو حج کے حوالے سے، بالخصوص قربانی کے حوالے سے جو اب آپ کر رہے ہیں، وہ قربانی کرتے وقت کافی ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو کمنٹس کے ذریعے ہمیں سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جن احباب نے اس پیج کو لائک نہیں کیا ان سے گزارش ہے اس پیج کو لائک کریں، تاکہ مفتی صاحب کے جتنے بیانات ہیں، جتنے کلپس ہیں، جتنے پروگرامس وغیرہ ہیں وہ آپ تک پہنچیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور احباب بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکیں. علامہ صاحب سوال یہ ہے، ایام نہر اور ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ 3 دن ہیں جس کو ایام نہر کہا جاتا ہے، اور 5 دن ہیں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. تشریق وہ ہیں جو 9 ذی الحج سے باقاعدہ وہ ایام شروع ہو جاتے ہیں، جس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہوتا ہے ہر نماز کے بعد. اور یہ خالی جماعت کا نہیں، اکیلے بھی جو بندہ پڑھے گا اس کو 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہوتا ہے. 3 دفعہ پڑھنا مستحب ہوتا ہے. یہ 9 ذی الحج سے لے کر یہ 13 ذی الحج کی عصر تک چلتا ہے، اور ان ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، ان 3 دنوں کو، جن دنوں میں باقاعدہ قربانی کا حکم ہوتا ہے، ان دنوں میں باقاعدہ قربانی کی جائے گی، اس دن کو ایام نہر کہا جاتا ہے، جس میں پہلے دن کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے. لہذا ان دنوں کے علاوہ نہر قربانی کرنا جائز نہیں، وہ قربانی نہیں ہوگی. لہذا ان دنوں میں جو ہوتا ہے، اسی لیے ان دنوں میں خاص طور پر حضور نے فرمایا کہ لا تصوموا فی هذه الايام فانها اکل و شرب و وعال. حضور نے فرمایا کہ عید الفطر کا دن، حضور نے فرمایا جو میٹھی عید ہے نا، اس کے دن کے بارے میں فرمایا روزہ مت رکھو. اسی طرح فرمایا کہ یہ ذی الحج کی جو ایام نحر کا فرمایا ان دنوں روزہ نہ رکھو، یہ کھانے پینے خواہشات نفسانے پورے کرنے کا دن ہے. ان دنوں روزہ رکھنا شرعاً حرام کہلاتا ہے، ان دنوں روزہ نہ رکھا جائے. اس کے علاوہ باقی دنوں میں روزہ رکھا جا سکتا ہے. اگلا سوال ہے علامہ صاحب، قربانی نہ کرنے کی وعید کیا ہے؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ قربانی نہ کرنے کی وعید یہ ہے کہ اللہ رب الجلال وہ ہے جس نے آپ کو عطا کیا، اور جس نے آپ کو عطا کیا اور اس نے ہی آپ سے مانگا. ہم جب سورہ بقرہ کا آغاز جب شروع کرتے ہیں تو ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو شکوک و شبہات سے پالا تر ہے اور ہدایت متقین کے لیے. اور ان متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں. آگے فرمائے مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وہ اپنے جیب سے تھوڑی خرچ کر رہا ہے، وہ اسی کا دیا ہوا میں سے خرچ کر رہا ہے. اور یہاں تک کہ جب خرچ کر رہا ہے تو یہ خرچ کرنا اس کے لیے باعث برکت ہی بن رہا ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ، حصول ثواب کے ساتھ جو قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم کے درمیان حجاب بن جاتی ہے.
تو اس کو قربانی کرنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے، قربانی کرنے کا فائدہ ہی فائدہ، غریبوں کو گوشت ملنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، قصائیوں کو نقصان ہو جاتا ہے جی کہ ان کو ان دوران گوشت بکنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ جی اب ایسے موقع پر وہ صاحب نصاب تھا، صاحب استطاعت تھا اور قربانی نہیں کرتا، تو حضور کی رحمت جوش میں آئی اور حضور نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے، اللہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہیں آئے۔ اب وہ بندہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھ کر نہیں کر رہا ہے، تو یہ حضور کا جلال ہے، اور حضور کا جلال رب کا جلال ہے، بے شک اور حضور کا جلال کہ نہ آئے، جو حضور بار بار اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حکم دیے جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف آؤ یہاں پر، جو نہیں آتا تھا تو فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو مصلی پہ کھڑا کروں جاؤں اور وہ لوگ جو نمازوں پر نہیں آئے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اور وہ جو قربانی نہیں کر رہا، آپ جلال فرماتے ہوئے فرمانا ہے کہ اس کو چاہیے ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے، تو یہ وعید ہے، یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ قربانی اس نے واجب تھی نہیں کی، اب وہ معاف ہو گئی، جیسے رات کو رمضان میں تراویح نہیں پڑھی، اب دن میں تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں بھائی، تراویح گناہ ملے گا، جی مگر یہاں قربانی اگر نہیں کی یا بھی نہیں گزر کے تو معاف ہوا، معاف نہیں ہوا، ابھی بھی قربانی لازم رہے گی۔ اور قربانی لازم کیسے رہے گی؟ کوئی جانور لے کر کسی غریب کو دینا پڑے گا، یا اس کو گوشت کاٹ کر وہ بانٹنا پڑے گا، وہ خود اب کھا بھی نہیں سکتا۔ تو قربانی واجب ہونے والے پر قربانی نہ کرنے سے جان چھوٹنی نہیں جی ہے، کرنا ہی ہے، لہذا کوشش کرے کہ کسی طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے حصول ثواب اور رضا الہی کے لیے کرے، رضا الہی کے لیے۔ بے شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہمیں جو ہے تمام اعمال اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سوالات چند رہے ہیں، انشاءاللہ وقت بھی مختصر ہے، تو انشاءاللہ جلد سے جلد علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ علامہ صاحب قربانی کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ آج کل جو قصائی ہوتے ہیں جلد بازی میں کوئی جانور کو گراتے ہیں، اور بعض قصائی بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک بات ہو رہی ہے، قصائیوں کے ساتھ بعض جو لڑکے ہوتے ہیں نان مسلم بھی ہوتے ہیں، کچھ دوسرے ہندو بھی ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ قربانی کے حوالے سے ایسی قربانی جائز ہوگی یا نہیں ہوگی، اور بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس پہ ذرا وضاحت کریں۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ اگر کوئی نان مسلم بسم اللہ پڑھ کر قربانی جانور ذبح کرے گا تو وہ حرام ہے، ہاں اس لیے آپ جب جانور ذبح کروانے لگے تو پہلے آپ یہ دیکھ بھال لیں کہ وہ بندہ جو ہے مسلمان ہو، بھلے فاسق ہو مگر جی مسلمان ہونا چاہیے۔ کافر اگر بسم اللہ پڑھ کر بھی جانور کو ذبح کرے گا تو وہ حرام بھی ہوگا۔ حرام۔ دوسری بات، بسم اللہ پڑھنا یہ فرض ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے وہ فرض ہے۔ اب فرض ہے تو اب بھول کر اگر چھوٹ گیا تو پھر تو وہ معافی ہے، جی مگر جان بوجھ کر اگر اس نے اگر جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ یا اللہ اکبر نہیں کہا تو وہ جانور حرام ہو جائے۔ لہذا ایسی صورت میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جانور کو پکڑنے والے وہ پڑھ رہا بسم اللہ اللہ اکبر، اور جانور ذبح کرنے والا جان کر بھی، اس کو یاد بھی ہے، اس کو بھولا نہیں ہے، پھر بھی وہ ذبح کر رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہہ رہا۔ اب وہ بندے جو دوسرے کہہ رہے ہیں ان کے کہنے سے وہ بسم اللہ ادا نہیں ہوگی، ذبح کرنے والے کو بسم اللہ پڑھنا ہوگا، اور وہ اس کو وہ بھولا نہیں ہے، اور پھر اگر وہ ذبح کرتا ہے چھری چلاتا ہے تو وہ یہ قربانی کا دن ہو یا عام دنوں میں جانور ذبح کرے وہ حرام ہی ہوگا۔ ہاں لہٰذا کوشش کریں، یہاں سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جو مرغیاں کاٹنے والے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ڈالا کاٹ اور ڈالتے چلے جاتے ہیں، اب ان میں کون ہے جو یاد سے بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہیں تو وہ مرغی ان کی حرام ہو جائے گی۔ وہ بکرا ذبح کرنے والے، وہ گائے ذبح کرنے والا عام دنوں میں یا تو چلو سب کھڑے ہوئے ہوتے تو وہ بسم اللہ میرے خیال سے اتنا سوا لاکھ تو پڑھ لے گا وہ قصائی کہ بھائی یہاں تو یہ پکڑے گا، یہ پیسے بھی نہیں دیں گے تو پڑھ لے گا۔ تو اس صورت میں وہ، مگر عام دنوں میں جب بندہ بکرا یا گائے یا مرغی ان کو ذبح کرتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھتا نہیں پڑھتا ہے، تو یہ اللہ کے بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ جی جی انشاءاللہ۔ اب آخری سوال ہے، اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ علامہ صاحب سے مجھے یہاں یاد آیا کہ ایک شخص کو ایک ان کے مرشد نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19,000 دفعہ دن میں پڑھو، 19,000 دفعہ رات میں پڑھو، اور یہ جو پڑھنا ہے اور یہ پڑھنا بھی ہے تو یہ اپنے گھر کہیں اعتکاف کر کے 40 دن بند کر کے پڑھو۔ تو انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا کسی جگہ پر، گھر سے باہر نکل کر کسی جگہ پر، یہاں بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب آزمائش میں آ گئے، کیا کریں؟ تو اب وہ نکل نہیں سکتے تھے کہ چلہ ٹوٹ جائے گا،
نکلتے تو چلہ ٹوٹ جائے گا، اور جائیں گے جنازے میں کیا ہوگا، مرشد سے رابطہ کرنے کے لیے کیا کریں، اس دور میں اس طرح کا موبائل بھی نہیں ہوتا تھا۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ شاید میری اس وظیفے سے شادی ہو گئی، یعنی کہ اب وہ گئے، اب یہ اس کا اپنا خیال تھا، وہ گھر نہیں نکلا۔ وہاں پر بیوی کے گھر والے، ماں باپ، بھائیوں نے اس کا جنازہ تجہیز و تکفین کیا اور اس کو دفنا دیا۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد باہر نکلا تو بیٹی ایک تھی، وہ بیوی کے گھر والوں رکھ دیا۔ 40 دن کے بعد پھر اس نے آگے جو ہے وہ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم قبض رکھا۔ کام کرتا تھا وہ جوتوں کا، تھوڑی دیر کے لیے وہ جوتے کے کام میں جاتا، اتنا کام کرتا کہ اس سے جو ہے اتنے پیسے مل جائیں کہ وہ اپنا وہ گزارا کر لے، بس چھولے کھاتا تھا، بس اس کے رہتا تنہا تھا۔ اور 19,000 مرتبہ دن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 19,000 دفعہ رات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، 30 سال تک مسلسل پڑھتا تھا۔ اور یہاں تک کہ اس کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو کن فیکون کا درجہ رکھتی ہے، کہ جب بندہ پڑھنے والا جب پڑھ کر اس کمال کے درجے کو پہنچتا ہے تو وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہونے لگی۔ 30 سال تک وہ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، زیادہ ملنا نہیں، اور ظاہر 38,000 دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہو، ظاہر بندے کے بعد ٹائم کہاں ہوگا کہ گھومے گا پھر، بس کام کے لیے جاتا تھا، اتنا جوتے کا کام کرتا تھا، اور اس طرح اپنی زندگی 30 سال میں ایک دن بھی اس نے لگا نہیں۔ اور یہاں تک کہ وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو ظاہر میں اور کچھ مستور ہوتے ہیں۔ اس شخص کا یہ عالم تھا کہ اس کے پاس آنے والا کوئی جادو ٹونے والا، جس کو جادو ہو، جنات ہو، شیطانی ہو، خالی اس کے وہاں کر بیٹھتا تھا، آ کر بیٹھ کر جاتا تو اس کے اوپر سے اثر ہٹ جاتا، کیونکہ اس کی اپنی روحانیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذکر اذکار کرتا ہے تو ان کے وہ ذکر اذکار سے نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور اس عامل، اس بزرگ کے معاون ہوتے ہیں، اور وہ نور جب اس کے معاون ہوتے ہیں تو اس کی برکتوں سے آنے والے اگر اس کے آتے تو ان پر سے بھی اثر کرتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ کئی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم اگر مسئلہ ہو تو خالی ان کے بعد جا کے بیٹھتے تھے، اور بیٹھ کر جب ہم اٹھ کر جاتے تو ہمارے پاس آسانی ہو جاتی تھی۔ تو یہاں تک اس طرح وہ بسم اللہ، تو یہ بسم اللہ کی بات پر مجھے وہ بات یاد آئی۔ مگر یہاں صوفیہ کہتے ہیں کہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں مستور، پوشیدہ ہوتے ہیں، جن کے مقام کو لوگ جانتے نہیں ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، لوگ بس دیکھتے ہیں کہ یہ جوتے کا کام کر رہا ہے، کام کر رہا ہے ایسے یہ، مگر خدا کے بارگاہ میں ایک مقبولیت کا درجہ ہوتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں ظاہر، ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ ابدال کا درجہ ہے، وہ قطب کا درجہ ہے، وہ نجیب کا درجہ ہے، وہ نقبا کا درجہ ہے، وہ قطب مدار کا درجہ ہے، جو قطب یعنی کہ اوتاد کا درجہ ہے، یہ فلاں درجہ ہے، وہ ظاہر ہوتے ہیں، کچھ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اسی لیے بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ جو بزرگی کی طرف ہو، ذکر و اذکار ہو، ان سے علیگ سلیگ رکھا جائے، کیونکہ ان کے ذکر اذکار سے ان کی جو نوری جو مخلوق جو معاون ہوتے ہیں وہ ان کے عقیدت رکھنے والوں پر بھی آنے والے مصیبتوں کو بھی ہٹا دیتے ہیں، تو اس سے بھی ان کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ بسم اللہ کی بات پر مجھے وہ بات یاد ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آخری سوال ہے علامہ صاحب کے قصاب کو جو ہے ذبح کرنے کی اجرت دینے کا کیا حکم ہے؟ اس میں ایک بات کا اور اضافہ ہے، بعض ہمارے نوجوان جو احباب ہیں قصاب سے طے کرتے ہیں جی اتنے پیسے دیں گے اور جو جانور کی کھال ہے وہ بھی دیں گے، تو کیا قصاب کو قربانی کے جانور کی جو کھال ہے وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جانور کی کھال آپ اس کو اجرت کے بغیر ویسے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، جی، کہ بھائی آپ اجرت دے کر لو اور یہ میری طرف سے آپ رکھ لو تو دے سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں اور آپ یہ کہو کہ وہ کہے قصائی کہ بھائی اگر جو ہے وہ قصاب کہے کہ بھائی ویسے میں لوں گا 5,000 روپے، اگر کھال دو گے میں دینا تو اجرت کی مد میں دے تو وہ دینا شرعاً پھر ناجائز ہے، اور اتنی مقدار کی رقم کو صدقہ کرنا پڑے گا، اور وہ ایسی صورت میں وہ گناہگار ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسے وہ کھال کو بندہ خود اپنے استعمال میں بھی رکھ سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو بیچ کر اس کے پیسوں کو اپنے استعمال میں نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ جانور قربانی کرنے والا اس نے جانور کی کھال بیچی اور اس کے پیسہ آیا وہ اپنے استعمال میں نہیں رکھ سکتا، وہ پیسہ وہ مدارس کو دے سکتا ہے، فلاحی جہاں کام صحیح جگہ ہو رہا ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو آج کے دور میں صحیح مدرسے جہاں پر ہیں
وہاں پر دیا جائے. دارالعلوم امجدیہ ہے, دارالعلوم نعیمیہ ہے, جامعہ انوار القرآن ہے, اس طرح جو مدارس ہیں, جو ندرۃ العلوم ہے, ایسے مدارس ہیں جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں, وہاں پر وہ قربانی کی کھانے دیں تاکہ وہ اس کا دینا اس کے لیے بھی ثواب جاریہ بن جائے گا. وہاں مدرسے میں وہ جو طلباء پڑھ رہے ہیں, آپ کی طرف سے دیے ہوئے وہ جو جانور کی کھالیں کہ جو پیسے آئیں گے ان سے ان کو ان پیسوں سے ان کی جو ہے تعلیمی نشوونما ہوگی, تربیت ہوگی, ان کی اصلاح ہوگی, علم میں آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ بنتا رہے گا اور وہ عالم آگے کام کرتا رہے گا, آپ کے لیے ثواب چلتا رہے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے قبلہ مفتی محمد سعد نقشبندی صاحب. آخر میں حضرت سے ریکویسٹ ہے کہ ان ایام میں کون سا وظیفہ ایسا ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے, اللہ عنایت فرما دیں. ویسے اس مہینے میں خاص کر کے ان دنوں میں خاص کر کے تیسرا کلمے کی کثرت کی جائے, چونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا, اس کی حمد کا, اس کی وحدہ لا شریکیت کا, اس کی وحدانیت کا خاص ذکر ہو رہا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس میں اس کی یعنی کہ وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے. تیسرے کلمے میں بھی اس کی وحدانیت کا, اس کی سبحانیت کا, اس کی حمد کا ذکر ہو رہا ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں بندے کو چاہیے کہ تیسرا کلمہ وہ اپنے ورد میں ان دنوں رکھیں, 313 دفعہ پڑھا کرے, اور اس کے بعد باقاعدہ اپنے ورد میں اگر ہو سکے 313 ورنہ 111 رکھا کرے. اور یہ تیسرا کلمے کی بے شمار فضیلتیں ہیں. اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہے, بندہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے, مسائل حل ہوتے ہیں, حاجت روائی ہوتی ہے, حاجت پوری ہوتی ہے, شیطانیت سے دوری ہوتی ہے, اللہ کے قریبی ہوتی ہے. تو اس طرح بڑی برکت ہے, اس کو رکھا جائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسا کہ آپ سماعت کر رہے تھے, آپ کا میزبان سید قاسم شاہ بخاری میرے ساتھ موجود تھے, معروف مذہبی روحانی اسکالر مفتی محمد سعد نقشبندی صاحب. میں قبلہ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت سے وقت عنایت کیا. اللہ پاک آپ کی محبتیں سلامت رکھے, آپ کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائیں. شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, پروگرام ہوا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ آپ کی محبت ہے, یہ آپ کا پیار ہے, اللہ پاک سلامت رکھے. آپ سینئر ہیں, آپ ہمارے استاد ہیں, اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز رکھے. ماشاءاللہ مفتی صاحب وقتاً فوقتاً جو ہے رہنمائی فرماتے رہتے ہیں, ہر جگہ دنیاوی لحاظ سے بھی دینی لحاظ سے بھی علامہ صاحب جو ہے رہنمائی فرماتے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے آپ کا میزبان سید قاسم شاہ بخاری کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں انشاءاللہ علامہ صاحب آج کے دن خصوصی دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا محمد للنبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله یہ پروگرام ہمارا جو ہوا اس کو بے بارگاہ میں قبول فرما, اور یا اللہ کسی حوالے سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو پیارے اللہ معافی عطا فرما. اور یا اللہ یہ آج کی رات کی برکت سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ کرونا اور ایسی بلاؤں سے اور وائرسوں سے اور مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما, ہم سب کو امن عطا فرما, ہم سب کو حادثاتی موت اور بیماری والی موت اور بیماری اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ یہ راتیں بڑی اہم راتیں ہیں, ان راتوں کو غفلت سے بچتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما. ذکر اذکار کرتے ہوئے تیری رضا کے مطابق یہ وقت اور لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما, تیرے بارگاہ میں سربت سجودی کرنے والا جذبہ عطا فرما, تیری اطاعت کرتے ہوئے 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. میرے مرشد سید غلام حسین شاہ کمبر والے ان کو شفا یابی عطا فرما. یا اللہ تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. جو بھی اس دعا میں شامل ہو رہے ہیں اللہ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ یہ حج کو جو گئے میں حاجی, اے اللہ سب کے حج کو قبول فرما, ان کی حج کی حاضری قبول فرما. اے اللہ ان کو وہاں پر اے اللہ اپنے بارگاہ سے سب کو بخشش کا سامان عطا فرما, سب پر کرم نوازی فرما, اور ہم سب کو اگلے سال تیرے بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مدینہ منورہ اور بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ وہاں بادب طریقے سے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. تیرے علاوہ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, ذہنی سکون عطا فرما, قلبی راحت عطا فرما, مدینے والے کے دیدار کی قابل بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما. غوث پاک کا ہمیں دیدار نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد مبارک وسلم برحمتک یا